آج سورۃ الکوثر کے حوالے سے ہماری چوتھی نشست ہے، اور آج انشاءاللہ ہم اس سورہ مبارکہ کی جو تفسیر ہے وہ ایک حد تک مکمل کریں گے۔ ہم نے اس کے جو ضروری مضامین تھے اس پہ تفصیل سے بات کی ہے، اور آج ہم یہ جو کوثر ہے اس کی شرح اور تفسیر کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ مفسرین نے لفظ کوثر کے کم و بیش 10 سے 15 معنی بیان کیے ہیں کہ کوثر سے مراد یہ ہے، کوثر سے مراد یہ ہے۔ تو جو دو مشہور معنی تھے وہ میں نے آپ کو شروع میں بتائے، نہر کوثر اور حوض کوثر۔ جو ہی کوثر کا لفظ آتا ہے تو اس پر یہ دو باتیں ذہن میں آتی ہیں، اور ان کو عام طور پہ بڑی کثرت کے ساتھ بیان بھی کیا جاتا ہے، اور ان کی حقیقت بھی ہے۔ اس پہ ہم نے پوری 2 نشستیں اس کی وضاحت میں نے بتائی تھی۔ اور اگر صرف کوثر کے معنی میں ان 2 معنی کو لیا جائے کہ فقط نہر کوثر ہے یا حوض کوثر ہے، تو یہ بات بھی عدل کے خلاف ہے، چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے جہاں حوض کوثر اور نہر کوثر کا ذکر کیا، وہیں انہوں نے اس نہر اور حوض کے علاوہ بھی کوثر کے معانی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ تو ایک حدیث پاک کو حوالے سے پہلے کوٹ کر دیتا ہوں، پھر ہم اس حدیث کے تناظر میں کوثر کے جو باقی معانی ہیں اس کی طرف بڑھیں گے۔ لیکن امام فخر الدین رازی نے 15-16 معنی بیان کیے، امام قرطبی نے اس کے اسی طرح 10-12 معنی بیان کیے۔ تو انہوں نے جو معانی کی زیادتی بیان کی ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کی ہے، اس کے پیچھے بھی صحابہ کرام اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیان کردہ احادیث ہیں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے بیان کرتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میری امت کا مفسر ہے، یعنی قرآن کی جو تفسیر ہے وہ جتنا اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس کو پتہ ہے، فرمایا وہ کسی اور کو پتہ نہیں ہے۔ تو وہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے انہوں نے سنا۔ تو انہوں نے لفظ کوثر کی تفسیر کی کہ قال الکوثر، حضرت عبداللہ ابن عباس بتائے کوثر کیا ہے؟ کہتے ہیں الخیر الکثیر الذی آتاہ اللہ ایاہ، کہ یہ خیر کثیر ہے، یہ بھلائیوں کی انتہا ہے جو اللہ نے صرف مصطفیٰ کو عطا کی ہے۔ تو قال ابو بشر نے کہا قلت لسعید، کہتے ہیں میں نے سعید بن جبیر سے سوال کیا، میں نے سوال کیا کہ انا اناسا یزعمون انہ نہر فی الجنہ، کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ لوگ تو یہ گمان کرتے ہیں کہ اس کوثر سے مراد وہ نہر ہے جو جنت کے اندر ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے، تو پھر وہ جنت کی نہر اس سے مراد لیں یا خیر کثیر مراد لیں؟ یہ ابو بشر نے سعید بن جبیر سے سوال کر لیا۔ اب معنی کیا لیں؟ لوگوں کے اندر تو یہ مشہور ہے کہ اس سے مراد وہ نہر ہے جنت کی، جو آج مشہور ہے، ہر بندے کے ذہن میں فوراً نہر کوثر یا حوض کوثر کا خیال آتا ہے جب کوثر کا لفظ آتا ہے۔ تو یہی سوال ابو بشر نے کر لیا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد جنت کی نہر ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے۔ تو فقال سعید، تو سعید بن جبیر نے اس صحابی کو جواب دیا، کہتے النہر الذی فی الجنت من الخیر الذی آتاہ اللہ ایاہ، کہتے وہ نہر بھی اس خیر کثیر کا ایک حصہ ہے جو اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کی ہے۔ وہ جو خیر کثیر ہے، بھلائیوں کی کثرت ہے، ان کثرتوں میں ایک شے وہ نہر ہے، صرف نہر نہیں ہے کوثر، یہ ان کثرتوں میں سے ایک شے ہے۔ اب یہ صحابی نے خود وعدے کر دیا کہ جب کوثر کا معنی کریں گے، اس کا معنی صرف نہر یا حوض کوثر نہیں ہوگا بلکہ اس کے معنی اور بھی ہیں۔ اب یہ صحابہ کرام سے یہ واضح ہو گیا۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں جو مفسرین نے معنی بیان کیے ہیں، بھائی ایک سے بڑھ کے 15، کسی نے 17، کسی نے 10 معنی بیان کیے کوثر کے، کہ کوثر سے مراد یہ ہے جو آگے میں بتانے لگا ہوں۔ تو اس کی بنیاد
اپنی سوچ اور فکر پہ نہیں ہے، اس کی بنیاد بھی میرے آقا کے اور صحابہ کرام کے فرامین کے اوپر ہے۔ اب یہ صحیح بخاری کتاب الرقاق باب فی الحوض، یہ حدیث کا نمبر ہے 6206، اور پھر سنن نسائی میں بھی حدیث آئی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی آئی ہے، امام حاکم کے المستدرک کے اندر بھی آئی ہے، یعنی کہ حوض کوثر سے مراد فقط حوض یا نہر نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو اس کا بنیاد آپ کو بتا دی ہے کہ جب ہم کوثر کی تفسیر کریں گے تو کوثر کا فقط ایک یا دو معنی نہیں بلکہ اس کے کثیر معنی ہیں۔ اب صحابہ کرام کے اندر بھی یہ بات عام تھی۔ اب آئیے اس کی شرح کی طرف چلتے ہیں۔ اب کافروں نے تانا دیا تھا کہ معاذ اللہ مصطفیٰ ابتر ہو گئے، تو اللہ نے تسلی میں فرمایا، تسلی دیتے ہوئے، اے حبیب آپ ابتر نہیں ہیں بلکہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اب اس تانے کا اور کوثر کا اگر اس کا معنی حوض لیں یا اس کا معنی نہر لیں جنت کی، تو حوض ملے تو اس سے مصطفیٰ کے دل کو تسلی کیسے ملی، یا جنت کی نہر ملے اور اس سے مصطفیٰ کے دل کو تسلی کیسے ملی۔ اب ان کا بھی ربط آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ کثیر حدیثیں ہیں جس میں آقا نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا کی، تو کوثر کیا فرمایا، اس سے مراد جنت کی نہر ہے یا حوض ہے۔ تو یہ بھی صحیح مسلم سے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب اس سے دل کو تسلی کیسے ملی، آقا کو تانا دیا کہ معاذ اللہ نسل نہیں چلے گی، اور اللہ نے تسلی دی کہ آپ کو ہم نے نہر دی، آپ کو ہم نے حوض دیا۔ ابھی اس کو میں جوڑتا ہوں، ابھی یہ بات واضح ہو جائے گی تسلی کیسے ملی ہے۔ دیکھیں جب حوض کی بات آقا نے بتائی تھی، اور اس سے پہلے جو تانا تھا کہ اولاد نہیں ہے، جب اولاد نہیں ہے آپ کی اپنی، تو پھر آپ کے وصال کے بعد آپ کا مشن کوئی چلانے والا نہیں ہوگا۔ جب مشن چلانے والا کوئی نہیں ہوگا تو پھر آپ کا دین چند دنوں کے اندر، چند سالوں کے اندر ختم ہو جائے گا۔ اس پہ کافر خوش تھے کہ اب ان کے پیروکار کم ہو جائیں گے کیونکہ اپنی اولاد پیچھے کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے آقا کو تسلی دی، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اپنی اولاد نہیں ہے، اس لیے آپ کے پیروکار کم ہو جائیں گے اور آپ کا دین معاذ اللہ کم ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے تسلی دی، اے حبیب آپ نہ پریشان ہو، ہم نے آپ کو حوض عطا کیا۔ اس تانے کا اور جواب کا ربط کیا ہے، اللہ نے پھر آگے بتایا، جب حوض کی بات کی فرمایا اس حوض کے برتن اتنے ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے ہیں، اور آسمان کے ستاروں کا علم آج تک کسی کو نہیں ہو سکا، لا تعداد بے شمار۔ تو برتن جب اتنے زیادہ تھے حوض کے کناروں پر پینے والوں کے لیے، تو جب برتن اتنے ہیں تو پھر پینے والے بھی زیادہ ہوں گے۔ تو آگے کے دل کو اللہ نے تسلی دی، اے حبیب یہ سوچ رہے ہیں اولاد نہیں رہی، اب آپ کا مشن نہیں چلے گا، آپ کے پیروکار نہیں رہیں گے، آئے ہم آپ کو تسلی دیتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا جب حوض کوثر پر آپ کی امت آئے گی، باقی امتیں بھی ہوگی، لیکن آپ کی امت کی جو تعداد ہے وہ جو چاند ستارے سیارے ان کی تعداد سے بڑھ کے آپ کی امت کی تعداد ہوگی۔ اب وہ تسلی مل گئی نا، جو کہتے تھے کہ تعداد نہیں رہے گی امتیوں کی اور مشن ختم ہو جائے گا، اللہ نے حوض کا بتا کر یہ اشارہ دیا کہ آپ کی امتیوں کی تعداد تو اتنی زیادہ ہوگی۔ اب اس سے آگے کے دل کو تسلی ملی، جو نہر مراد لیں یا حوض مراد لیں، اس میں بھی تسلی ملتی ہے دل مصطفیٰ کو، قلب مصطفیٰ کو۔ اب اس کے بعد جو باقی معنی، اب امت کی بات کی نا میں نے، تو اگر امت کے حوالے سے دیکھیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اپنے حیات ظاہری میں فرمایا، حیات ظاہری میں۔ اب یہ جو مختلف معنی ہیں کوثر کے، انہی میں مفسرین نے اس کو کیا ہے کہ الکوثر فرمایا کہ علماء امت ہی، ایک معنی اس کا یہ ہے، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ امت کی کثرت، امت کی ہم نے آپ کو کثرت عطا کی۔ تو امت کی کثرت پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث پاک جو ہے یہ صحیح بخاری کتاب الرقاق، یدخل الجنہ 70,000 بغیر حساب، یہ وہ باب ہے اس حدیث کا، اور حدیث کا نمبر ہے 6175۔ تو اس میں میرے آقا فرماتے ہیں اردت علی الامم فاجد النبی یمرہ مع الامہ، آقا فرماتے ہیں کہ مجھ پر امتیں پیش کی گئیں انبیاء کی، اور میں نے دیکھا کہ نبی جو ہے وہ اپنی امت کے ساتھ جا رہا ہے، والنبی جو یمر معہ النفر، آقا فرماتے ہیں ان میں سے بعض نبی ایسے تھے جب وہ گزرے تو ان کے ساتھ 10 آدمی تھے ٹوٹل، وہ نبی ہے اور اس کی ٹوٹل امتی 10 ہیں۔ پھر آقا فرماتے ہیں والنبی جو یمر معہ الخمسۃ، آقا فرماتے ہیں ان میں کچھ نبی ایسے گزرے کہ جن کے ساتھ ٹوٹل 5 لوگ جا رہے تھے، آگے نبی ہے
پیچھے 10 لوگ جا رہے ہیں, آگے نبی ہے, اس کے پیچھے 5 جا رہے ہیں. تو آقا فرماتے ہیں وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ وَحْدَهُ, اور بعض نبی میں نے ایسے بھی دیکھے کہ جب وہ جا رہے تھے اکیلے تھے, امتی ایک بھی نہیں تھا. پھر اتنے میں آقا فرماتے ہیں فَنَظَرْتُ, پھر میں نے دیکھا فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ, بہت بڑی تعداد میں امت آ رہی ہے, آگے آگے نبی ہے, امت کی کثرت جب میں نے دیکھی, قُلْتُ, آقا فرماتے ہیں میں نے یا جبریل ہؤلاء امتی, آقا نے جب دیکھا نا کہ سواد کثیر, آگے نبی کوئی نہیں تھا, ان کے امت آ رہی تھی, تو آقا فرمایا یہ جو اتنے زیادہ لوگ آ رہے ہیں, تو یا جبریل ہؤلاء امتی, اے جبریل کیا یہ میری امت ہے؟ بہت زیادہ جب دیکھے کہ یہ میری امت ہے, قال لا, عرض کیا کریں یہ آپ کی نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں پھر اتنے زیادہ کس کے ہیں, اتنے زیادہ لوگ کس کے ہیں؟ تو پھر آقا کو بتایا کہ یہ بنی اسرائیل ہے, یہ قوم بنی اسرائیل آ رہی ہے. تو آقا نے دیکھا زیادہ تھے تو تعداد یہ میری ہوگی, تو جبریل کہتے ہیں قال اللہ, آقا یہ آپ کی نہیں ہے, ولکن انظر الی الافق, آپ ذرا افق کو کنارے کی طرف دیکھیں. تو آقا فرماتے ہیں فنظرت, پھر میں نے اس طرف جب دیکھا فاذا سواد کثیر, تو دیکھا تو پہلے سے بھی بڑھ کر مجھے بہت سے لوگ نظر آئے. تو جبریل کہتے ہیں قال ہؤلاء امتک, آقا یہ آپ کی امت ہے جو سب سے بڑھ کے, اور جب فرمایا یہ آپ کی امت ہے, وہؤلاء سبعون الفا قدامہم لا حساب علیہم ولا عذاب. آقا وہ جبریل کہتے ہیں کہ آقا یہ آپ کی امت ہے, اور اس کے آگے کے جو فرنٹ کے 70,000 بندے آ رہے ہیں, ان 70,000 بندوں پہ نہ کوئی حساب ہے, نہ کتاب ہے, نہ ان پہ عذاب ہے. یعنی اب اگلے جو 70,000 ہیں یہ بغیر حساب کی جنت جانے والے ہیں. تو آقا نے فرمایا کہ کل تو والے ماں, میں نے پوچھا جبریل وجہ کیا ہے, نہ ان کا حساب ہے, نہ ان پہ عذاب ہے, نہ کوئی کتاب ہے. تو کالا, جبریل نے کہا کانو لا یکتوون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. یہ کون لوگ ہیں؟ آقا فرماتے ہیں, اور جبریل کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں 70,000, یہ لوگ داغ نہیں لگواتے تھے, غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کرتے تھے, شگون نہیں لیتے تھے, اور صرف اپنے رب پہ بھروسہ کرتے تھے. جب آقا نے یہ سنا نا کہ 70,000 اس طرح جب اپنے غلاموں کو بتایا, تو فقام الیہ عکاشۃ بن محصن, ایک صحابی بیٹھے تھے جن کا نام تھا عکاشہ بن محصن, وہ کھڑے ہو گئے, عرض کیا آقا وہ جو 70,000 ہے نا جو بغیر حساب کتاب والے, کہا فقال ادعو اللہ ان یجعلنی منہم, آقا دعا کر دیں میں بھی انہی 70,000 میں سے ہو جاؤں جن کا حساب کتاب کوئی نہیں ہونا. تو کالا, آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اللہم اجعلہ منہم, باری تعالیٰ عکاشہ کو ان 70,000 میں سے کر دے. تو جب یہ آقا نے دعا کر دی, ثم قام الیہ رجل آخر, انہی صحابوں میں سے ایک اور کھڑا ہو گیا, کالا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم, آقا میرے لیے بھی دعا کر دے میں بھی 70,000 میں سے ہوں. تو کالا صلی اللہ علیہ وسلم, آقا فرماتے سابقا بہا عکاشۃ, عکاشہ تم سب پہ سبقت لے گیا ہے, وہ سب سے پہلے کھڑا ہوا. تو یہ اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کی کثرت ہے, کہ آقا کی امت اتنی زیادہ ہے, وہ جو تانا دیتے تھے کہ معاذ اللہ نسل کٹ گئی, اب مشن ختم ہو جائے گا, تو اللہ نے آقا کو وہیں دکھا دیا حیات ظاہری میں کہ باقیوں کی تعداد اتنی ہوگی اور آپ کے غلاموں کی تعداد اتنی ہوگی. تو اس سے وہ جو پریشانی تھی قلب مصطفیٰ پہ, تو وہ پریشانی ختم ہوئی. تو پھر اس پر صحیح بخاری سے یہ آپ نے سن لیا. پھر جامع ترمذی میں ابواب صفت الجنہ حدیث کا نمبر ہے 2546, اس پہ پھر میرے آقا نے وہ جو صفیں بننی ہیں امتوں کی اس کی بھی وضاحت کر دی. حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اہل الجنت 20 و 100 صف, آقا فرماتے ہیں کہ ٹوٹل جو جنت والے ہوں گے ان کے جو صفیں بنیں گی, صفیں, فرمایا کہ وہ ٹوٹل جو صفیں ہوں گی وہ 120 صفیں بنیں گی, 120 ٹوٹل صفیں بنیں گے اہل جنت کی. 80 من هذه الامہ, آقا فرماتے ہیں اس 120 میں سے 80 جو ہیں وہ میری امت کی صفیں ہوں گی, و40 من سائر الامم, اور باقی 40 ٹوٹل آدم سے لے کے ان کی امت سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک جو جو ان میں اہل جنت ہوگا وہ ٹوٹل 40 صفیں ہوں گی, اور میری امت کی صفیں 80 ہوں گی, ان سے ڈبل ہو جائیں گی.
تو آقا کو یہ پہلے جب دکھا دیا گیا، بتا دیا گیا، تو وہ جو رنج تھا، وہ ملال تھا کہ میری امت کی تعداد کم ہے، تو وہ اس سے ختم ہو گیا. تو اللہ نے یہ آقا کو دنیا میں دکھا دیا. تو پھر کوثر کا ایک معنی تو امت کی کثرت تھی. اس کا ایک معنی جو امام راضی نے اور امام قرطبی نے بیان کیا وہ ہے الکوثر علماء امتہ، وہ اس امت کے علماء کی کثرت ہے. اب یہ بھی کوثر کی شرح میں ہے. یہ جو اللہ نے کثرت عطا کی ہے مصطفیٰ کو، تو اس میں امت کے ساتھ ساتھ علماء کی کثرت بھی ہے. کہ پچھلی امتوں میں علماء ہوتے تھے لیکن اتنے کثیر نہیں تھے جتنے اس امت کے اندر ہے. تو اللہ نے مصطفیٰ کے دل کو تسلی دی، اے میرے محبوب، آپ کو یہ تانا دے رہے ہیں کہ آپ کا مشن نہیں چلے گا اور آپ کے مشن کو یہ ختم کرنے کے درپے ہیں، تو ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، کہ آپ کی امت کے جو علماء ہیں وہ اتنے ہوں گے، ان کی تعداد اور شمار میں یہ نہیں ہوں گے، بے حساب ہوں گے. اے حبیب، آپ کی امت میں وہ علماء ایسے ایسے ہوں گے کہ ایک ایک بندہ جب آپ کے دین کے جھنڈے کو اٹھائے گا وہ لاکھوں پہ غالب آ جائے گا. اور وہ دنیا نے دیکھا ہے کہ آقا کی امت میں جو پہلے صحابہ کرام میں دیکھ لیں. اے حبیب، یہ کہتے ہیں ماد اللہ ابتر ہو گئے، آپ ادھر توجہ کریں. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کی امت میں علماء بنائے، ہم نے آپ کو ابو بکر جیسا عالم دیا، ہم نے آپ کو عمر بن خطاب جیسا عالم دیا، ہم نے آپ کو عثمان غنی دیے، ہم نے آپ کو مولا علی شیر خدا دیے، اور یہ ہم نے آپ کی امت میں خلفاء اور علماء دیے ہیں. تو یہ اپنے اپنے دور کے اندر وقت آئے گا، یہ کہتے ہیں آپ کا مشن ختم ہو جائے گا، وقت آئے گا کہ ایک ایک آپ کا جو امت کا یہ غلام بھی ہے اور وقت کا امام بھی ہوگا، علماء بھی ہوں گے. وقت آئے گا کہ 22 لاکھ مربع میل پر آپ کے غلاموں کی حکومت ہو جائے گی. یہ دور فاروقی میں ہو گیا تھا، تو 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کی حکومت پھیل گئی تھی اور اسلام کو نے طاقت عطا کی تھی. پھر فرمایا اے حبیب، آپ کی امت میں پھر بعد کے جو لوگ آئیں گے ان میں بھی ایسے ایسے علم والے ہوں گے. کہیں امام بخاری آپ کے دین کے جھنڈے کو اٹھا کے چلیں گے، کہیں امام مسلم اٹھا کے چلیں گے، کہیں امام ترمذی اٹھا کے چلیں گے، کہیں ابو داؤد ہوں گے، کہیں نسائی ہوں گے، کہیں ابن ماجہ ہوں گے، کہیں احمد بن حنبل ہوں گے، تو کہیں امام اعظم ابو حنیفہ ہوں گے، کہیں امام مالک ہوں گے، کہیں امام شافعی ہوں گے. تو فرمایا یہ ائمہ، محدثین، اولیاء، صلحاء، علماء، اے حبیب آپ کو یہ تانا دیتے ہیں کہ ماد اللہ آپ ابتر ہو گئے، آپ کی امت کے یہ غلام آپ کے بعد آپ کے دین کے جھنڈے کو ایسا اٹھائیں گے کہ پوری دنیا میں آپ کا دین اور آپ کا مشن عام ہو جائے گا. اور آپ دیکھ لیں میرے آقا کے فرامین کو پھر کس طرح اکٹھا کیا گیا، کس طرح دن رات ان پہ محنت کی گئی. اور ایسے علماء پچھلی امتوں میں نہیں تھے کہ امام بخاری اکیلے مصطفیٰ کی 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے. 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہے. اب 6 لاکھ حدیثیں یاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں عطا کی اس امت کے لوگوں کو. فرمایا کہ یہ تو آغاز کا دور ہے، اور پھر ہر دور کے اندر جب نفسا نفسی بھی کمال پہ ہوگی تو یہ دین کا پیغام پھیلانے والے بھی اپنا سب کچھ قربان کر کے، اے حبیب، ہر شے، تن من دھن، مال جان وقت آپ کے دین کی نوکری کے لیے لگائیں گے اور آپ کے دین کا میسج لے کے ہر جگہ پہ جائیں گے. تو یہ ایک معنی ہے کوثر کا. اے حبیب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو علماء کی کثرت عطا کی، آپ کی امت کی علماء کی کثرت ہوگی. پھر اس کا ایک معنی ہے الکوثر اولادہ، کہ اے حبیب آپ کی اولاد کی کثرت ہوگی. امت کی بھی ہو گئی بات اور علماء کی بھی ہوگی، اور پھر اب اولاد کی کثرت ہوگی. اور یہ ڈائریکٹ اس تانے کے ساتھ یہ بات یہ بھی ملتی ہے. جب کہتے تھے باقرہ محمد اللیلہ، معاذ اللہ آج کل محمد مصطفیٰ ابتر ہو گئے، اللہ فرماتا ہے اے حبیب انا اعطیناک الکوثر، آپ نہ پریشان ہو، آپ کی اولاد اتنی ہوگی کہ جدھر دیکھیں گے آپ کی اولاد نظر آئے گی. اب وہ دنیا نے دیکھا ہے. آپ دیکھ لیں کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ جتنے گھر کے افراد لے کر 22 افراد تھے وہاں پہ اہل بیت کے 22، اس میں اکیلے امام زین العابدین بچے تھے مردوں میں، باقی سارے شہید ہو گئے. اور اس وقت یزید کے 15 بیٹے تھے اور اس کی 5-6 بیٹیاں تھیں، لیکن چونکہ نسل کا بڑھنا عرب لوگ بیٹے سے سمجھتے تھے، تو ادھر آل مصطفیٰ میں سے ایک امام زین العابدین ہے، اور ادھر جو دشمن مصطفیٰ ہیں ان کی اولاد 15 بیٹے. تو جس کے 15 بیٹے تھے کربلا کے موقع پر 61 ہجری کے اندر، اس کے 15 بیٹوں سے آگے نسل چلی کوئی نہیں، وہ نسل بریدہ ہو گیا.
اس کی نسل کٹ گئی جو اللہ کا اعلان تھا، اے حبیب انا شانئک ھول ابتر۔ اس وقت بھی ان کی کوشش تھی کربلا میں معاذ اللہ نسل مصطفیٰ کو ختم کر دیا جائے تاکہ مشن مصطفیٰ یہیں ختم ہو جائے، اولاد نہ رہے، اپنی اولاد نہ رہے۔ کوشش تب بھی یہی تھی، اور جن کے 15 بیٹے تھے اس ٹائم، آگے اللہ نے ان کی نسل کو چلنے ہی نہیں دیا۔ یزید کے آگے اولاد ہی کوئی نہیں ہوئی، پوتے کوئی نہیں ہوئے، بیٹے تھے پوتے کوئی نہیں ہوئے۔ اب ادھر اکیلے امام زین العابدین ہیں جو بیماری کی حالت میں تھے، واپس پہنچے، اور آج ان کے بدولت پوری دنیا میں مصطفیٰ کی اولاد موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حق جاریہ۔ یہ اس کوثر کا معنی، پھر اس کا جو معنی خیر کثیر لیتے ہیں، اس پر بھی ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو لفظ خیر جو ہے، جو کہ جب ترجمہ کرتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، اور یہ میں نے ابھی آپ کو صحیح بخاری کی حدیث سے بھی آپ کو بتایا جو صحابہ کرام نے اس کا معنی بیان کیا۔ تو خیر کثیر، کثیر تو کثرت کے ساتھ سے نکلا ہے، تو خیر کیا ہے؟ اب آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ خیر کس معنی میں بیان کیا جاتا ہے؟ خیر کو عام طور پہ اگر کوئی آج مانگنے والا آ رہا ہو، آواز لگائے، وہ کہتا ہے، گھر والے کہتے ہیں خیرات دے دو، اور خیرات خیر سے نکلا ہے، کہ خیرات دے دو۔ تو یہ جو خیر کثیر ہے، اب یہ وہ والی خیرات نہیں ہے، خیر نہیں ہے۔ یعنی ہم اپنے زبان میں اردو پنجابی کے اندر جو لفظ ہیں عربی کے، وہ اپنے شعور کے مطابق ہم استعمال کر دیتے ہیں، لیکن عربی زبان میں وہ لفظ اس معنی میں نہیں ہوتا۔ اب آج کہا جاتا ہے اسے خیرات دے دو، خیرات مانگنے والا آیا ہوا ہے، اب آپ یہ لفظ آپ بھی استعمال کرتے ہوں گے، تو خیرات خیر سے نکلا ہے۔ تو اب اللہ کہتا ہے اے حبیب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر دیے۔ تو اس خیر سے مراد کیا ہے؟ اب اس کا معنی بھی سمجھ لیں۔ 3 لفظ ہم بولتے ہیں، خیر، دوسرا اس کا متبادل اور متضاد لفظ آتا ہے شر، ایک اور لفظ ہوتا ہے وبال۔ اب ان تینوں کا اب معنی سمجھ لیں، پھر دیکھتے ہیں یہ خیر کیا ہے۔ خیر کیا ہوتی ہے؟ جو شے انسان کی خلقت کی ضرورت ہو اور انسان کو اس شے کی طلب بھی ہو، وہ خیر کہلاتی ہے۔ یعنی انسان کی تخلیق کی ضرورت ہو، جس کے بغیر انسان نامکمل ہو، جس کے بغیر انسان ادھورا رہ جائے، اور اس شے کی انسان کو ہمیشہ طلب بھی ہو، وہ شے خیر کہلاتی ہے۔ اب خیر کا معنی تو یہ ہے، یعنی ہم اس کا معنی اپنے انداز سے بیان کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اب سنیں، پھر ہر وہ شے جو انسان کی خلقت کی ضرورت، جو انسان کو اس کے مقصد کی طرف لے جانے میں مدد دے، وہ خیر ہے۔ انسان مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے تو مقصد پر علم کے بغیر نہیں پہنچ سکتا، اس لیے علم خیر ہے، ہدایت خیر ہے، رہنمائی خیر ہے۔ اب جو شے انسان کے اندر کمال پیدا کرے اور انسان کو مقصد کے قریب تر لے جائے اور مقصد تخلیق حاصل کرنے میں اس کی مدد کرے، اسے خیر کہیں گے۔ اب یہ اس کا ایک پہلو۔ اب دوسرا جو لفظ بولتے ہیں تو اس کا بھی وبال کا ساتھ ہی کوٹ کر دوں، اس کی تو انسان کو طلب ہوتی ہے خیر کی، اور اس کے بغیر انسان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے، یہ نہ ہو تو کمی رہ جاتی ہے۔ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی ہمارا نظام چلتا ہے۔ ہمارا نظام جن چیزوں سے پریشانی کا شکار نہ ہو، اور ہمارا سارا زندگی کا سسٹم اور زندگی کا کوئی بھی پہلو اس سے ڈسٹرب نہ ہو، وہ شے ہو تب بھی چل جائے، اور وہ شے نہ ہو تو ہمارا سسٹم تب بھی چل جائے، تو ایسی چیزوں کو وبال کہتے ہیں۔ اگر ہے تب بھی نظام چل رہا ہے، اگر وہ شے نہیں ہے تب بھی ہمارا کام چل رہا ہے، تو ایسی چیز ہمارے لیے وبال کہلائے گی۔ وہ چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے، جس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے، وہ خیر ہے، اور وہ چیز جو ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی کام چلے، اسے وبال کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے شر۔ شر کیا ہے؟ شر وہ ہوتا ہے جو انسان کے کمال میں کمی پیدا کر دے، جو انسان کے کردار میں کمی پیدا کر دے، اسے شر کہتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اور آج ہم اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں جائزہ لیں کہ ہمارے گھر میں خیر کیا ہے، ہمارے گھر میں وبال کیا ہے، اور ہمارے گھر میں شر کیا ہے۔
ہر بندے کو یہ بالکل ایسے روز روشن کی طرح یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اب دیکھیں انسان میں جو شے کمی کر دے وہ شر ہے، اگر انسان کے حیا میں کوئی شے کمی کر دے وہ شے شر ہوگی، اگر وہ شے انسان کے عقل میں کمی کر دے تو وہ شر ہوگی، اگر کوئی شے انسان کے شعور میں کمی کر دے تو وہ شر ہوگی، اگر کوئی شے انسان کی عبادت میں کمی پیدا کر دے وہ شے شر ہوگی، انسان کی ریاضت میں کمی کر دے وہ شر ہوگی، اگر کوئی شے انسان کے احترام میں کمی کر دے تو وہ شے شر کہلائے گی۔ جو شے انسان کے کردار میں، اخلاق میں، اعتبار میں، عبادت میں، ریاضت میں، مشقت میں، احترام میں، ادب میں جو ان میں کمی کرتی جائے وہ خیر نہیں بلکہ شر ہوگی، اور جو ان چیزوں کو بڑھاتی جائے وہ خیر ہوگی۔ آپ کے گھر میں مثال کے طور پر ایک کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، آپ اس پہ کام کرتے ہیں، کوئی چیز دیکھتے ہیں، لگاتے ہیں، اگر وہ کمپیوٹر یا کوئی مشین اس کی وجہ سے آپ کی عبادت میں کمی آ رہی ہے تو وہ شر ہے۔ وہ جو مشین ہے، جو آپ کے ڈیوائس ہے، کوئی کمپیوٹر، کوئی ٹی وی ہے، اگر آپ اس کی وجہ سے آپ کے احترام میں، آپ کی عبادت میں، آپ کی ریاضت میں، آپ کے للہیت میں، آپ کے خوف خدا میں اگر کمی آ رہی ہے تو وہ جو گھر میں رکھی ہوئی شے ہے وہ کیا ہے؟ شر ہے۔ آپ کا موبائل ہے، اگر موبائل کے استعمال کی وجہ سے آپ کی نماز میں، آپ کی ریاضت میں، سلوک اللہ میں کمی آ رہی ہے تو وہ شر ہے، وہ آپ کے لیے خیر نہیں ہے۔ تو جو کمی پیدا کر دے آپ کے کمال میں اسے شر کہیں گے، اور جو آپ کے کمال کو بڑھائے اور مقصود کی طرف لے کے جائے وہ شے خیر کہلائے گی، اور جس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑے وہ وبال ہوگا۔ اب گھر کا سامان ہے مثال کے طور پہ، کافی سارا سامان ہم نے اضافی رکھا ہوتا ہے جو کبھی استعمال ہو گیا سال کے بعد، 2 سال کے بعد، اور کبھی نہ ہوا، تو اس سامان جو ہماری ضرورت ہو اس کے بغیر بھی کام چل جائے تو وہ اس کو وبال کہتے ہیں، اور وبال زندگی بن جاتا ہے، اسے بوجھ کہا جاتا ہے، بوجھ، تو انسان پھر بوجھ لے کے پھرتا رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا اے حبیب ہر نبی کو ہم نے خیر عطا کی تھی، آپ کو صرف خیر نہیں خیر کثیر عطا کی ہے۔ یہ خیر اللہ نے ہر ایک کو دی، ہر امت کو دی، ہر نبی کو دی۔ اللہ کہتا ہے اے حبیب انا اعطیناک الکوثر، یہ خیر ملی سب کو ہے لیکن کثیر آپ کو دی ہے، باقیوں کو خیر دی تھی، آپ کو خیر کا منبع دیا ہے، آپ کو خیر کا چشمہ دیا ہے، تو خیر کثیر آپ کے پاس ہے۔ تو یہ خیر کا لفظ چونکہ اکثر آپ جب بھی ترجمہ اٹھائیں گے تو میں نے جو حدیث پڑھی تھی اس میں بھی فرمایا الکوثر خیر الکثیر، تو جو شے بھی کمال کی طرف لے کے جاتی ہے وہ خیر ہے، اور اللہ نے مصطفیٰ کو یہ جو خیر دی ہے اس کا شمار ہی نہیں ہے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، چونکہ کوثر کثرت سے نکلا ہے۔ اب اس کی شرح میں 2 باتیں اور سن لیں تاکہ آج ہم اس مضمون کو مکمل کر دیں۔ جب کوثر کا معنی اور کسی حد تک آپ نے جو مفسرین کے لفظ جو معنی بیان کے وہ سن لیے، اب اس کا با محاورہ میں پوری صورت کا ایک آپ تک پہنچا دیتا ہوں تاکہ یہ ایک خاکہ آپ کے ذہن میں تینوں آیتوں کا موجود ہو۔ اللہ فرماتا ہے حبیب انا اعطیناک الکوثر، اب معنی کیا ہے؟ اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی عطا کی کثرت کی انتہا دے دی، ہم نے آپ کو اپنی عطا کی کثرت کی انتہا دی۔ یہ 3 لفظ ہیں وہ اسی آیت سے نکل رہے ہیں، عطا بھی دی ہے اپنی، اور اس عطا کی کثرت دی ہے، اور کثرت کی انتہا دی ہے، یعنی ایک شے کی کثرت ہے، اس کثرت کی انتہا وہ آپ کو دی ہے۔ دیکھیں جب کسی چیز کی انتہا ہو جائے کسی بھی شے کی تو اس انتہا سے پہلے جتنا کچھ ہوتا ہے وہ اس انتہا کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اب معنی کیا ہوا؟ اے حبیب جو کچھ بھی آپ کو عطا کرنے کا تھا وہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا، یعنی جو کچھ کوئی شے بھی عطا کرنے کی تھی ہم نے وہ آپ کو عطا کر دی، اور جو شے عطا کرنے کی نہیں تھی وہ فقط ایک تھی جو آپ کو نہیں دی، اس ایک شے کے علاوہ سارا کچھ دے دیا، یعنی ہر شے جو عطا کرنے والی تھی وہ آپ کو عطا کر دی، اور ایک شے جو عطا کرنے کی نہیں تھی وہ کیا تھی؟ وہ تھی الوہیت، کہ آپ کو صرف الہ نہیں بنایا ہے باقی سب کچھ دے دیا ہے۔ الوہیت اور معبودیت یہ عطا کرنے کی شے نہیں تھی،
فقط الوہیت نہیں دی، آپ کو معبودیت نہیں دی، باقی جو کچھ بھی عطا کرنے کا تھا وہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا. یعنی آقا صرف الہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، باقی جو شے عطا کرنے کی تھی اے حبیب ہم نے اس عطا کی کثرت کی، اس کثرت کی بھی آپ پہ انتہا کی. اچھا اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے یہ عطا، یہ اعطینا، ہم نے آپ کو عطا کیا. قرآن مجید کو پڑھیں تو یہ ایک اور لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے مصطفیٰ کے لیے. وہ اگر آپ سورہ ہجر کو پڑھیں، وہاں نے جب قرآن دیا آقا کو تو اللہ قد آتیناک سبعا من المثانی، ادھر بھی آتیناک ہے اور ادھر بھی آتیناک. اب دونوں میں فرق ہے. اگر قرآن کھولیں تو اگر سورۃ الکوثر کو کھولیں تو آتینا یہ توئے کے ساتھ ملے گا، اور سورہ ہجر کو پڑھیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ وہ تے کے ساتھ ملے گا. ادھر تے پہ دو نقطے ملیں گے اور اسے تے بولتے ہیں، اور دوسری توئے ہے جس سے آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. دونوں کا معنی ہے دینا، معنی دونوں کا ہے دینا. آتینا کا معنی بھی دینا ہے اور آتینا کا معنی بھی دینا ہے. لیکن جو دینا تے کے ساتھ ہوتا ہے، تے کے ساتھ، دونوں میں فرق کیا ہے کہ آتینا جو تے کے ساتھ دینے والا ہے اس میں جو کچھ بھی دینا ہوتا ہے وہ صرف دینا ہوتا ہے، اس شے کا مالک نہیں بناتا اللہ، اس شے کا متصرف اللہ نہیں بناتا. یعنی قرآن دیا نا، میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اے حبیب ہم نے آپ کو بار بار پڑھے جانے والی یہ 7 آیتیں دی ہیں. تو ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ دی، یہ آتینا کا، یہ قرآن والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم بھی دیا ہے. یہ قرآن اللہ نے مصطفیٰ کو دیا. اب جو دینا ہوتا ہے دے کر اللہ اس کا مالک اور متصرف نہیں بناتا. اب یہ وجہ ہے کہ میرے آقا قرآن کے ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں کر سکتے. آقا اس کے مالک نہیں ہے. مالک آتینا جو شے تے کے ساتھ ہوگی اس کا مالک اللہ ہے، اس کا متصرف اللہ ہے، وہ فقط اللہ دیتا ہے. اے حبیب میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ امت کو دے دیں، امت تک پہنچا دیں. تو قرآن اللہ نے فقط دیا ہے، اس کا مالک اور متصرف نہیں بنایا. مالک بھی اللہ ہے، متصرف بھی اللہ ہے. آقا قرآن کے ایک حرف میں بھی رد و بدل نہیں کر سکتے، اس کے اندر کمی بیشی نہیں کر سکتے. جب قرآن دیا تو فقط دیا، لیکن جب کوثر کی بات آئی رب کہتا ہے انا آتیناک الکوثر. یہ جو کوثر ہے خیر کثیر ہے، یہ فقط دیا نہیں اے حبیب، ہم نے آپ کو عطیہ کیا. کیا معنی ہے؟ ہم نے آپ کو فقط ادھار نہیں دیا بلکہ ہم نے آپ کو اس کا مالک اور متصرف بنا دیا ہے. اب خیر کثیر میں جو کچھ بھی ہے اے حبیب آپ اس کے مالک ہیں اور آپ اس کے متصرف ہیں. آپ کا جدھر جی چاہے، جتنا جی چاہے آپ اس میں سے دیتے جائیں. اب یہ میں نے قرآن سے دونوں یہ چونکہ لفظ آئے ہیں، آتینا کا بھی آیا ہے آقا کے لیے اور آتینا کا بھی آیا ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عطاؤں کی کثرت اور کثرت کی انتہا اور انتہا کی ملکیت جب اللہ نے مصطفیٰ کو دے دی اور اس کا مصطفیٰ کو مالک اور متصرف بنا دیا، تو اب دیکھیں تو جب عطاؤں کی اتنی انتہا ہو جس بندے پر تو وہ اس کا سر بھی اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ جھکتا ہے. اللہ اے حبیب جب ہم نے آپ کو اتنا کچھ دے دیا اب آپ کیا کریں؟ آپ شکرانے کے طور پر فصلی لربک وانحر، بس آپ شکرانے کے طور پہ اپنے رب کی نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی دیں، وانحر اور قربانی بھی کریں. تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس پر عطاؤں کی کثرت ہو، نعمتوں کی جس پہ کثرت ہو، جس پہ نوازشوں کی کثرت ہو، پھر اس کا سر بھی اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، اتنا زیادہ وہ عبادت کو بڑھائے، ریاضت کو بڑھائے، اللہ کی طرف جانا اور سلوک ڈلنا، اس پر پھر وہ توجہ زیادہ کرے. کیوں کہ اب اللہ کی اس پہ نعمتیں زیادہ ہیں، اللہ کا اس پہ انعام زیادہ ہے. تو جب انعام مصطفیٰ پہ اتنا ہوا جتنا کسی پہ ہوا ہی نہیں ہے، تو یہ وجہ ہے کہ میرے آقا جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تو پاؤں میں ورما جاتا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین آپ کہا کرتے تھے کہ آقا آپ اتنی عبادت کیوں کرتے، اتنی ریاضت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتے تھے کہ اے عائشہ کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ اللہ نے مجھ پہ اتنی نوازشیں کی ہیں، اتنے انعام کیے ہیں، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
تو انعام جتنا زیادہ ہو اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں بندہ جھکتا ہے اور جھکنا چاہیے۔ اب یہ دوسری آیت کا ربط تھا پہلی آیت کے ساتھ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جب کثرت کی انتہا کر دی تو اب آپ رب کی نماز بھی پڑھیں اور قربانی، اس میں ونہر کا لفظ آیا ہے، اور نہر یہ جو ہے اونٹ کو جب ذبح کرے اسے نہر کہا جاتا ہے، نہر۔ تو اب یہ بڑی قربانی، اب اس کا عام طور پہ اس کا معنی قربانی بھی کیا جاتا ہے، ایثار بھی، اس کے آگے قربانی کا جو تصور ہے یہ عام طور پہ جو سخاوت ہے اس سے بڑھ کے ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کہتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کے انعامات پر انعامات کی انتہا کر دی، ہم نے آپ پر نوازشوں کی انتہا کر دی، تو اب آپ سخاوت کی انتہا کریں، آپ اتنا دیں کہ پھر جیسا کسی نے دیا ہی نہ ہو۔ اب یہ وجہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے مانگا، تو اب میرے آقا نے دیکھا کہ اب یہ مانگنے والا کس نیت کے ساتھ آیا ہے، تو اس نے کچھ مانگا تو آقا نے دیا، اس نے اور مانگا آقا نے اور دیا، کچھ بکریاں مانگی تو ساتھ ہی وہ بہت بڑا ریوڑ تھا، تو آقا فرماتے ہیں جا یہ جتنا بھی ریوڑ ہے یہ سارا میں تجھے دیتا ہوں۔ یعنی وہ بکریاں اس میں اتنی تھی جو گنتی میں نہیں آ سکتی تھی، جو شمار میں نہیں آ سکتی تھی۔ تو اب جب وہ بندہ اپنے علاقے میں گیا، اپنے گاؤں میں گیا، اپنے قبیلے میں گیا، تو وہ کہتا ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مصطفیٰ سچے نبی ہیں۔ تو قبیلے والوں نے کہا یہ قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مصطفیٰ کے پاس جاؤ وہ اتنا دیتے ہیں کہ بندے سے سنبھالا ہی نہیں جاتا، تو وہ کثرتوں کی بھی انتہا اور عطا کی انتہا کر دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ اتنا دیتے ہیں کہ پھر وہ گننے میں نہیں آتا، شمار میں نہیں آتا۔ تو اللہ کہتا ہے حبیب ہم نے آپ پہ کثرتوں کی انتہا کی، آپ آگے انتہا کرتے جائیں، آپ جتنا دیتے جائیں گے ہم اس سے بڑھ کے آپ کو دیتے جائیں گے، یعنی اللہ آپ کو دیتا جا رہے اور آپ آگے دیتے جائیں۔ تو خزانے ان کے ختم ہوتے ہیں جن کو پیچھے دینے والا کوئی نہ ہو۔ اے حبیب جب دینے والے ہم ہیں تو پھر آپ کے خزانے کبھی کم نہیں ہوں گے۔ تو تیسری آیت کا ربط کر دوں ساتھ، اللہ کہتا ہے ان شانیک ھول ابتر۔ اب دیکھیں کہ جس پر انعام زیادہ ہو، جس پہ کرم زیادہ ہو، اور جس پہ اللہ کی برکتیں اور رحمتیں زیادہ ہوں، جن پر اللہ کا اکرام زیادہ ہو، تو اتنے ہی اس بندے کے دشمن اور حاسد بنتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جس بندے کے پاس کچھ نہ ہو اس کے دشمن تھوڑے ہوں گے، اس سے حسد کرنے والے تھوڑے ہوں گے، تو جس کے پاس کچھ ہوتا ہے حاسد اسی کے پیدا ہوتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے حسد کیا کہ نہیں کیا؟ بھائیوں نے حسد کیا نا، بھائیوں نے، تو سارے بھائیوں نے مل کر یوسف علیہ السلام کو ہی پکڑ کے کنویں میں کیوں ڈالا ہے؟ تو باقی جو 10 تھے ان میں آپس میں کبھی جھگڑا ہوا ہی نہیں تھا، آپس میں کسی بات پہ وہ لڑے ہی نہیں تھے، لڑے تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ، کیوں؟ کہ جو شے یوسف کے پاس تھی وہ ان 10 میں سے کسی کے پاس نہیں تھی۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں، اس پہ فقہا کہتے ہیں، صلحاء کہتے ہیں، اگر کوئی یوسف ہو تو پھر حسد ضرور ہوتا ہے، پر ہر ایرے غیرے نتو خیرے سے حسد کوئی نہیں کرتا۔ تو حسد اسی سے ہوگا جس کو اللہ نے کچھ دیا ہوگا، اور جس ذات پر انعام کی انتہا، کرم کی انتہا، عطاؤں کی انتہا وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اے حبیب جب عطاؤں کی ہم نے انتہا کر دی ہے تو جس کے پاس نیکی اور جس کے پاس کرم اور عطا اور نوازشیں جن کے پاس زیادہ ہو پر اس کے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اے حبیب ان شانیک ھول ابتر، جو آپ کے دشمن ہوں گے نا تو آپ کے دشمن، اب حاسد سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہوتا، یہ حسد کرنے والوں سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہتا ہے ان شانیک ھول ابتر، اے حبیب آپ نہ پریشان ہو، عطائیں ہم نے کی ہیں، عطاؤں کی انتہا ہم نے کی ہے، اب جو آپ کا دشمن ہوگا اس سے بھی ہم نمٹ لیں گے، اس کو بھی ہم جواب دیں گے، وہی ابتر ہوگا، وہی نسل بریدہ ہوگا، آپ کی نسل اور آپ کا مشن ہمیشہ چلتا ہی رہے گا۔